جی صاحب، آپ نے المعرض اپنے ادارے کا ذکر کیا، اس کے نام کا کیا مطلب ہے؟ کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، تو آپ نے کل کیمرہ میں بھی بتایا تھا، تو آج آڈینس ڈفرینٹ ہے، تو ان کو بھی بتا دیجیے اس کا نام۔ یہ پانی پینے کے گھاٹ کو کہا جاتا ہے۔ تو اس میں جو میسج مضمر ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ علم کی پیاس بجھانا چاہتے ہیں وہ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ عربی زبان میں پانی پینے کی جگہ، پیاس بجھانے کی جگہ، گھاٹ جس پر لوگ آ کے پانی لیتے تھے اس کو مورد کہتے ہیں، تو وہی نام ہے اس کا۔ تو اس کا تھوڑا سا پس منظر بتا سکتے ہیں، فکری پس منظر، اور جب آپ نے اس کو شروع کیا تو آپ کے پیش نظر اس کے کیا مقاصد تھے؟ آپ نے تھوڑی سی اس کا اشارہ تو کیا، لیکن اس کی اگر مزید وضاحت ہو جائے۔ تین ہی چیزیں تھیں، وہی اس کے تعارف میں بھی لکھی ہوئی ہیں، وہی میرے پیش نظر تھیں، اور خدا کا بڑا شکر ہے کہ اب تو برسوں کی جدوجہد کے بعد عالمی سطح پر یہ ادارہ قائم ہو گیا۔ یو ایس میں بھی ہو گیا، یو کے میں بھی ہو گیا، یورپ کے ملکوں میں بھی ہو گیا، ہندوستان میں بھی، مقبوضہ کشمیر میں بھی، یہاں آسٹریلیا میں بھی آپ لوگوں نے قائم کر لیا ہے۔ تو اس میں تین ہی چیزیں تھیں۔ ایک یہ تھی کہ میں یہ محسوس کرتا تھا کہ جو لوگ دین میں علمی اور تحقیقی کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، ہمارے ملک میں بھی نہیں ہے اور کہیں بھی نہیں ہے۔ آپ اگر اس کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں گے، اور کوئی کام بھی پورے کے پورے وجود کو دیے بغیر ہو نہیں سکتا، تو کھائیں گے کہاں سے؟ یونیورسٹیاں بھی بڑے محدود پیمانے پر کچھ خدمت کرتی ہیں، تو میں نے یہ کوشش کی کہ اس انسٹیٹیوٹ کے ذریعے سے ہم اچھے اہل علم کو اسکالرشپ دیں، ان کو اچھے پروجیکٹس دیں، ان کے پروجیکٹس کا جائزہ لیں، اور ایک اچھے علمی اور تحقیقی ادارے کی حیثیت سے اچھے اہل علم اس سے وابستہ ہو کر اپنے پروجیکٹس پر کام کریں، تاکہ ریسرچ کی جو ٹریڈیشن ہے اس کو زندہ کیا جائے، اور اہل علم کو یہ موقع فراہم ہو، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے کہ جو ضرورتیں ہیں ان کی وہ پوری کر دی گئی ہیں، تو اب وہ اپنے پروجیکٹس پر کام کر سکیں۔ یعنی جو اصل میں بڑی یونیورسٹیوں کو کام کرنا چاہیے، تو ایک چیز یہ تھی جو میرے پیش نظر تھی۔ دوسری چیز، جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا، یہ تھی کہ قرآن مجید اس کو دنیا کی ہر زبان میں اس کا پہلے تو یہ کہ ایسا ترجمہ کیا جائے جس سے اس کا نظم واضح ہو، اس کا میسج واضح ہو، کیونکہ اب تک جو ترجمے ہیں عام طور پر ان میں لفظی رعایت ملحوظ رکھی گئی ہے، اور قرآن مجید کی اصل ادبی اسپرٹ اور اس کا نظم اور اس کی ترتیب، کیسے وہ بات کرتا ہے، اس کے مخاطبین کیا ہے، وہ واضح نہیں ہوتا۔ تو اس ترجمے کو ایک بڑا پروجیکٹ بنایا جائے، پھر دنیا کی ہر زبان میں کیا جائے، اور پھر یہ کوشش کی جائے کہ دنیا میں کوئی شخص نہ رہے کہ جس تک اس کی زبان میں اللہ کی کتاب نہ پہنچ جائے۔ یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے، ابھی تو اس کے لیے ایک ابتدائی کام ہی ہوا ہے، آپ دعا کیجئے کہ یہ پایہ تکمیل کو پہنچ سکے۔ تیسری چیز یہ تھی کہ دین کی تعلیم کا ایک نصاب پہلے تو وجود میں لایا جائے، اور پھر اس نصاب کے مطابق ایک بڑے پیمانے پر ایجوکیشن کا نظام، انفارمل ایجوکیشن کا نظام قائم کیا جائے۔ یعنی جو لوگ کالجوں اسکولوں سے نکل آئے ہیں اور اب دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کے لیے دین کی تعلیم کا ایک باقاعدہ نصاب بنا کے، وہ نصاب بن گیا، پایہ تکمیل کو پہنچ گیا، خدا کا بڑا شکر ہے۔ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ حدیث کے بارے میں ہے جس پر ابھی میں کام کر رہا ہوں۔ اب اگلا فیز ہم شروع کر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ایجوکیشن کا بڑے پیمانے پہ اہتمام کیا جائے۔ تو یہی چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھ کر یہ ادارہ بنایا گیا تھا، انہی مقاصد کے لیے یہ کام کر رہا ہے، اور انہی مقاصد کو سامنے رکھ کر میری دعا ہے کہ میرے بعد بھی یہ کام کرتا رہے۔ اس کا نظام کسی شخص پر مبنی نہیں ہے، اس میں کسی کو کوئی ویٹو نہیں ہے، یہ اس کا بورڈ آف گورنرز اس کو چلاتا ہے، اور بالکل شورا کے طریقے پر یہ چلتا ہے، یعنی جمہوری اصولوں کے مطابق لوگ اپنی قیادت کا انتخاب کرتے ہیں، اپنے فیصلے کرتے ہیں، اکثریت کی بنیاد پر جو فیصلہ ہوتا ہے اس کو لے کے چلتے ہیں، لیکن مقاصد یہ ہیں اور ٹارگٹس یہ ہیں۔ لیکن گاندھی صاحب، اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ تو ساری دنیا میں مشہور ہو گئے لیکن آپ کا ادارہ مشہور نہیں ہو سکا؟ اس کا کیا نام مشکل آپ نے رکھ دیا اس وجہ سے، یا اس کی اور وجہ نظر آتی ہے؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ شخص سے ہمارے ہاں لوگ جلدی مانوس ہوتے ہیں، اداروں کو، انسٹیٹیوشنز کو قومی سطح پر ہم ذرا کم جانتے ہیں، یہ ہمارا بحیثیت مجموعی قومی مزاج ہے۔ تو کوشش تو کر رہے ہیں کہ اس کا انٹروڈکشن ہو، لوگوں کو اس کا تعارف ہو، انہیں اندازہ ہو کہ پچھلے 20-22 سال میں اس میں کتنی محنت، کتنی ایفرٹ کی گئی ہے، اور کن حالات سے یہ گزرا ہے۔ تو لیکن میں نے کوئی ایسی کوشش نہیں کی تھی ویسے اس بدنامی کی، تو میرے اوپر بھی یہ الزام ہی ہے۔